حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میرے بھائی کو پیچس لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچس اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اس حال میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے۔ اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزہ دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔